السلام علیکم، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں کفارہ ڈرامہ کے ایپیسوڈ نمبر 75 کا ریویو۔ اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ڈرامہ کے متعلق تمام ریویوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بات کریں ڈرامہ کی تو نانی اچانک ہی پتہ نہیں کیوں بیمار ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو پورے ڈرامے کے اندر بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، نہ کوئی میڈیسن نہ کوئی ڈاکٹر، اور اچانک ہی جہاں پر ستارہ سلار کے لیے اتنا اچھا کام کر رہی تھی، وہ لوگ انوائٹڈ تھے اور ستارہ سب کے سامنے سچائی لا رہی تھی صاحبہ کی، اور تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ صاحبہ کا ہی قصور تھا، سلار کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اسی دوران نانی اچانک ہی گر پڑتی ہیں اور بیمار ہو کر ہاسپٹل آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد سلار اور ستارہ نانی کے پاس ہاسپٹل میں موجود ہیں، اور ستارہ بہت پریشان ہے کہ نانی کو کچھ نہ ہو جائے۔ سلار کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، نانی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، لیکن لگتا نہیں ہے کہ جس طرح نانی کو اچانک بیمار کر دیا گیا ہے کہ نانی کو صحت یابی مل سکے گی۔ اور ستارہ برہر پھر بھی پوری کوشش کری، دعائیں مانگ رہی ہے، اور سلار کی ماں اور اس کی پوری فیملی بہت پریشان نانی کے لیے، جہاں تک لوگوں کا وہ ہجوم اکٹھا تھا ان کے گھر پہ الگ ہونا ایسے ہی چاہیے تھا کہ وہاں پر سلار کی بات ہونی چاہیے تھی اور ستارہ کی بات ہونی چاہیے تھی کہ سلار بالکل بے قصور ہے یا کچھ، لیکن وہاں پر نانی کا مسئلہ شروع کر دیا گیا۔ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ان کے گھر میں آئے تھے اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر گئے تھے کہ قصور صاحبہ کا سلار کا نہیں ہے، تو وہ ان کی ماں کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی بہت ہی بدتمیز اور بے باک ہے، اور یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ صاحبہ کی بےزتی ہونے ہی والی ہے، کیونکہ صاحبہ کہیں پہ بھی ٹانگ اڑانے سے باز نہیں آ رہی، بار 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 وہی چیزیں ریپیٹ کرتی نظر آ رہی، جس طرح سلمان بار بار چیزیں ریپیٹ کر رہا ہے، بےزتی کروا کر پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب تو صاحبہ کو گھر سے تھپڑ بھی پڑ چکا ہے اس کی ماں سے، اور اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ تم نہایت ہی بدتمیز اور بے باک ہو چکی ہے، تمہیں کوئی بھی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے کہ تم یہ غلط کر رہی ہو۔ اب حالانکہ ڈھیل اسی کے ماں باپ نے ہی اس کو دے رکھی ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرتی، پھر ایک منٹ بعد وہ کوئی اور چیز سامنے لے کر آ جاتی ہے کہ اب میں یہ پلان بنا رہی ہوں، اب میں ایسا کر دوں گی ویسا کر دوں۔ اس دفعہ تو اس نے بہت ہی کوئی چیپ حرکت کر دی ہے سلار کے ساتھ، اور اس کو ورگلانے کی یا اس پہ الزام لگانے کی جو بھی کوشش کی تھی وہ بہت ہی غلط تھا، جس کے بعد اس کو تھپڑ بھی پڑ چکا ہے۔ اب میرا نہیں خیال کہ ابھی بھی اس کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ میں یہاں پر ہی رک جاؤں اور سب سے سوری کر کے میں باہر ہی چلی جاؤں۔ حالانکہ جانا اس نے اینڈ پہ باہر ہی ہے، یہاں پر یہ پاکستان میں ٹکنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس نے پاکستان کے اندر اتنے حالات خراب کر لیے ہیں اپنے لیے کہ اب یہاں پر رہنا اس کے لیے مشکل ہی ہو جائے گا، اور عنقریب بھی ایسے ہی کرے گی، اب یہ پاکستان سے چلی جائے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی ایک آدھا یہ پلان تیار کرے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اب اس کا اور کوئی مزید پلان کامیاب ہوتا نظر آئے گا، کیونکہ پہلے بھی اس کا کوئی پلان اور سلمان کا کامیاب نہیں ہوا۔ ان دونوں نے جو بھی پلاننگ کی ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور اس کے باوجود بھی یہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ اپنی بات سے بالکل بھی ہٹ نہیں رہے۔ فی الحال بات کرتے ہیں نانی کی، تو نانی آخری سانس سے لے رہی ہے ہاسپٹل میں، بالکل ٹھیک ٹھاک، نانی اچانک سے بیمار کر دی گئی ہے اور ہاسپٹل میں پہنچ چکی ہے۔ اب میرے خیال سے نانی کے پیسے پورے ہو چکے ہیں ڈرامہ کے اندر سے، اور نانی اب ڈرامے کو خیر بات کہہ کر جا رہی ہیں۔ اس کے بعد جو بھی ڈرامہ چلے گا وہ نانی کے بغیر ہی چلے گا، کیونکہ نانی کے ہونے کی وجہ سے بار بار نانی کے سین لانے پڑ رہے تھے ڈرامہ کے اندر، اور کوئی نہ کوئی بات نانی کے گلے ڈال ہی رہتے ہیں۔ اب نہ ہوگی نانی اور نہ کوئی مسئلہ ان کی طرف سے ہوگا، اب سلار اور ستارہ کو خود ہی ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا پڑے گا۔ اب ستارہ دیکھتے ہیں کہ نانی کے بغیر کیسے آگے موو کر پاتی ہے نیکسٹ چیزوں کے لیے۔ ستارہ حالانکہ بہت زیادہ دعائیں مانگ رہی ہے نانی کے ٹھیک ہونے کی، پر نانی ٹھیک ہوتی بالکل بھی نظر نہیں آ رہی ہیں، اور اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ نانی کے ڈرامے سے بالکل ہی آؤٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ریویو یہیں پر ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔